بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الجُّبِّ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ خوب، سب سے پہلے تو جتنے بھی عزیزان گروپ پہ موجود ہیں سب کی زیادی توفیقات اور قبولیہ اعمال کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب سورہ یوسف کے حضور میں ہیں۔ سورہ یوسف ایک زندگی گزارنے کے لیے اور فاسد معاشرے میں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، دل کو سجانے کے لیے اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے بہت اچھے اچھے پیغامات پائے جاتے ہیں، لہذا ہم نے سورہ یوسف کو شروع کیا۔ ہم نے خواب جناب یوسف کے خواب کو پیش کیا۔ جناب یوسف نے اپنے خواب کو اپنے بابا کے سامنے پیش کیا۔ بابا نے چونکہ اپنے دوسرے بیٹوں کے دل کی کیفیت کو جانتے تھے تو لہٰذا فرمایا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے پیش مت کرنا، اس لیے کہ وہ مکر کریں گے اور تمہیں ستانے کی کوشش کریں گے، چونکہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ پھر یہاں سے چونکہ بہترین تعبیر کرنے والے ہیں جناب یعقوب اور دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال نے یوسف کو کن مقامات پر فائز کرنا چاہتا ہے، لہٰذا فرمایا کہ اسی طریقے سے خداوند متعال نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہاری زندگی میں توحید کو مرکز بنایا ہے اور تیرے سارے کاموں کو، تیرے ہم و غم و فکر و خیال و وہم و دل و ہر چیز کے مرکز کے لیے ہر چیز کے لیے مرکز توحید کو بنایا ہے۔ اور دوسرا ہدیہ، جب تجھے منتخب کر دیا تو تجھے اللہ نے تعویل احادیث کا علم دیا ہے۔ تعویل احادیث عرض کیا میں نے، تعویل احادیث فقط خواب کی تعبیر نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی گفتگو ہے، چاہے خواب ہو، گفتگو ہو، حادثے ہوں، سب کے عاقبت کو جانتے ہیں، سب کے آغاز کو جانتے ہیں، سب کی حقیقتوں کو جانتے ہیں، کہاں سے شروع ہوا، کہاں پہ ختم ہونا ہے، یہ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہ ختم ہونی ہے، یہ خواب کہاں سے شروع ہوا، کہاں پہ ختم ہونا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس حرف کا، اس گفتگو کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ خوبصورت علم خداوند متعال نے جناب یوسف کو نوازا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ خداوند متعال تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، جس طریقے سے آل یعقوب پر اور اسی طریقے سے جیسے تمہارے آبا اور اجداد پر نعمتوں کو تمام کیا ہے، ابراہیم اور یعقوب۔ یاد رہے کہ جناب یوسف کے والد گرامی جناب یعقوب ہیں اور جناب یعقوب کے والد گرامی جناب اسحاق ہیں اور جناب اسحاق کے والد گرامی جناب ابراہیم ہیں۔ یہ سب کیوں خداوند متعال نعمتوں کو اس طریقے سے دے رہا ہے؟ جو نعمتیں یوسف تجھے ملنے والی ہیں وہ تمام اکمال اور کامل کرنا نعمتوں کا ایک الگ طریقے سے ہے۔ تمہارے بھائیوں پر جو آل یعقوب ہے ان پر جو نعمتوں کو ہم تمام کریں گے وہ الگ طریقے کی۔ ظاہر سی بات ہے خداوند متعال عالم ہے، خداوند متعال عالم ہے اور جب علم رکھتا ہے تو وہ حکیم بھی ہے اور اپنی حکمتوں سے نعمتوں سے نوازتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، خداوند متعال چونکہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے لہذا اپنے علم و حکمت سے نعمتوں کو دیتا ہے۔ کسی کو ظاہری نعمتیں دیتا ہے لیکن جو پاکیزہ ہوتے ہیں ان کو معنوی نعمات سے بھی نوازتا ہے، اور تجھے اے یوسف تجھ پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا خداوند متعال۔ یہاں سے آج ہم شروع کرتے ہیں نئی گفتگو جو 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں آیتیں ہیں، اور اس کو غور سے قرآن آپ حضرات کے سب کے سامنے رہے، چونکہ کہیں نہ کہیں ہم عربی گرامر میں لفظوں کا معنی بھی کریں گے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ اس کو مطالعہ کریں، تلاوت کریں، دن میں بھی، کلاس سے پہلے بھی ایک بار سورہ یوسف کو دیکھیں۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بتحقیق
جناب یوسف کے اندر اور ان کے بھائیوں کے اندر نشانیے ہیں پوچھنے والوں کے لیے. سائلین یعنی پوچھنے والوں کے لیے نشانیے ہیں یوسف کے اندر اور یوسف کے بھائیوں کے اندر ہر پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہے. دیکھیے للسائلین بعض لوگوں نے اس کو اس طریقے سے معنی کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت سے پہلے مکے میں تھے تو یہودیوں کو پتہ چلا ہے کہ کوئی مکے میں آیا ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا. تو یہودیوں نے مکے کے مشرکین سے کہا کہ اگر تمہارے یہاں کوئی نبی آیا ہے جس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے تو تم ان سے پوچھو کہ یوسف اور یعقوب اور آل یعقوب کیسے کنعان سے مصر میں آئے ہیں. یہ تو کنعان میں رہنے والے تھے. کنعان بہت دور تھا مصر سے, کیسے وہاں شفٹ ہوئے. اگر وہ سچ بولتا ہے تو نبی ہے, اگر سچ نہیں بولتا تو نبیوں کے کہنے پہ پیغمبر اسلام سے پوچھنا شروع کیا. تو پیغمبر اسلام پر پھر اللہ نے سورہ یوسف نازل کیا کہ اس طریقے سے آل یعقوب اولاد یعقوب کنعان سے مصر شفٹ ہوئے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ سائلین سے وہی مراد ہیں جو کفار قریش اور یہودی, لیکن قرآن پہ یہ آیت فقط ان سے مخصوص نہیں ہے, قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کے لیے مطلب یہ ہے کہ جناب یوسف کے اندر اور جناب یوسف کے بھائیوں کے اندر نشانیے ہیں. ہر وہ جو قیامت تک پوچھے گا سعادت کے راستے, کس طریقے سے مشکلات سے نجات ملتی ہے, کیسے خدا اپنے پاک بندے کو درجات پہ پہنچاتا ہے, کس طریقے سے کفاروں مشرکین اور ظالمین نقشے بناتے ہیں گھیرنے کے لیے مومنین کو, کیسے اگر پوری دنیا کسی مومن سے منہ موڑ لے تو خدا اپنے بندے کو کمالات تک پہنچاتا ہے, کیسے وہ نجات دیتا ہے, کیسے مومنین کو نا امید نہیں ہونے دیتا خدا متعال. بہت خوبصورت ہے. سورہ یوسف کے اندر یہ داستانیں ہیں کہ اگر ایک مومن بھی ہے تو نا امید نہ ہو. خدا متعال کس طریقے سے یوسف کو کنویں سے نکال کر, بازار سے نکال کر, زندان سے نکال کر کیسے عزیز بناتا ہے. اور اس میں سائلین کے لیے نشانیاں ہیں کہ اگر کوئی خدا کی ولایت میں آ جائے, اگر خدا کی بندگی میں آ جائے, اگر خدا کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت اور اس کی مالکیت کو اپنے وجود میں ڈھال لے تو خدا متعال کا مقرب بندہ کہیں پھنستا نہیں ہے, 7 تالوں میں رہ کے بھی نجات پاتا ہے. اگر خدا متعال کا مقرب ہو جائے, اگر اللہ کا مخلص بندہ ہو جائے تو ولو ظاہر میں اکیلا ہے لیکن خدا متعال کا پورا لشکر اس کے ساتھ ہے. اگرچہ وہ تنہا ہے لیکن خدا متعال ہر جگہ اس کے ساتھ ہے, اس کے امور کا. لہذا قیامت تک سعادت کا راستہ, نجات پانے کا راستہ, بندگی کا راستہ, گناہوں سے بچنے کا راستہ, عفت اور پاک دامن ہونے کا راستہ, یہ سب نشانیاں ہیں قیامت تک کے لیے. جو بھی سوال کرے گا کس طریقے سے, البتہ اس سے زیادہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں ورنہ تو حضرت آیت اللہ جوادی عاملی مفسر بزرگ انہوں نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حتیٰ اقتصادی سوالات ہوں, سیاسی سوالات ہوں, ان کے لیے بھی نشانی ہے کس طریقے سے پورے ملک کو نجات دی ہے جناب یوسف نے. کس طریقے کا اقتصاد دان تھا وہ, کیسا اقتصادیات جانتا تھا, کیسے نجات دیا. سیاست کتنی خوبصورت تھی, کس طریقے سے پوری قوم کو گمراہی سے نکال کر بندگی خدا کی طرف لایا ہے. کیسے فرعون نے مصر کو شرک و کفر سے نکال کر باسعادت بنایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام قیامت تک کے لیے, اور کس طریقے سے جب بندہ عاشق ہو جاتا ہے حضرت حق کا خدا متعال کا, کس طریقے سے وہ اپنے معشوق کو دنیاوی عشق سے بچاتا ہے, دنیاوی رنگینیوں سے بچاتا ہے, کس طریقے سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے, کس طریقے سے اخلاقیات میں برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف آ جاتا ہے. در واقع اس قرآن کی خوبصورت آیت میں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, چاہے وہ جہاد اصغر ہو, چاہے جہاد اوسط ہو, چاہے جہاد اکبر ہو, قیامت تک کے لیے سب کے لیے نشانیاں ہیں, سب کے لیے نشانیاں ہیں. باہر کے دشمن سے کیسے نپٹنا ہے, امر بالمعروف کیسے کرنی ہے, نہی عن منکر کیسے کرنا ہے, گناہوں سے کیسے بچانا ہے, اچھائی کی طرف کیسے بلانا ہے, بتوں سے کیسے روکنا ہے, یہ بھی جہاد ہے. اخلاقیہ, رضائل اخلاقی اور فضائل اخلاقی, یہ 2 لفظ ہیں عزیزان, اس کو سیکھیں. رضائل اخلاقی یعنی برے اخلاق, فضائل اخلاقی یعنی اچھے اخلاق. جب رضائل اخلاقی اور فضائل اخلاقی میں جنگ ہو جائے انسان کے اندر,
خواہشات نفس کے اندر اور عفت کے مابین، شجاعت اور ڈرنے کے مابین، اور عدل اور ظلم کے درمیان جب جنگ ہو جائے تو کس طریقے سے وہ فضائل اخلاقی کی طرف جائے اور کس طریقے سے رذائل اخلاقی سے بچے. یہ جہاد اوسط ہے. جہاد اکبر جب انسان کو کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے اس علم پر جا کے نہ رکے بلکہ دیکھنے کی طرف جائے کہ ٹھیک ہے قیامت ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے توحید ہے لیکن مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ولی خدا ہے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، عذاب قبر ہے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھنے کی معرفت زیادہ ہے جاننے اور سمجھنے سے. تو یہ جہاد قیامت تک کے لیے، یہ واقعہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کا واقعہ یہ قیامت تک کے لیے نشانی ہے. اس کے اندر اگر صاحب دل ہے، صاحب بصیرت ہے، اہل فکر و اہل دقت ہے تو اس سے ہمیشہ عبرتیں لیتا رہے گا، ہمیشہ درس لیتا رہے گا. ہر چیز کا جواب اس میں پایا جاتا ہے انسان کی سعادت کے لیے. تو یہ قرآن کی آیت ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. سائلین یعنی سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ نشانی خدا دکھا رہا ہے کہ دیکھو ہم اپنے مقرب بندوں کو کیسے نجات دیتے ہیں، ہم جیل سے کیسے نکالتے ہیں، ہم عزیز کیسے بنتے ہیں. اس کے بعد اس قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا. داستان حضرت یوسف شروع ہو گئی ہے، خواب سے شروع ہوئی. خواب کے بعد جناب یعقوب نے ان کو بشارتیں دی کہ خدا تمہیں کس چیز سے نوازنا چاہتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے اس واقعے میں نشانیاں رکھی ہیں. اب واقعہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے. بس جناب یوسف کا واقعہ اور داستان ایسے شروع ہوتی ہے. جناب یوسف عرض کیا میں نے، غور سے سنیے گا، جناب یوسف 12 بھائی تھے. 2 بھائی ایک ماں سے تھے. راحیل ماں کا نام تھا، ایک جناب یوسف اور بنیامین، دونوں سب سے چھوٹے تھے. اور وہ جو 10 بھائی تھے وہ جوان تھے، بڑے تھے، وہ دوسری ماں سے تھے. تو یہ 12 بھائی تھے. ان 12 بھائیوں میں قصہ یوسف کا کس طریقے سے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ قصہ. اذ قالوا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا. بھائی جو 10 بھائی تھے انہوں نے کہا کہ بابا ہم 10 بھائی ہیں، یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یوسف اور بنیامین سے جناب یعقوب، اور ہم جو 10 ہیں ہم سے کم محبت کرتے ہیں. تو یہ جو ان کی سمجھ ہے، ان کے سمجھنا ایک حسادت اور حسد کو وجود میں لاتا ہے ان کے اندر، اور ان کے وجود میں حسد ہو جاتا ہے. آج کے واقعے میں اخلاقیات کی طرف اشارہ کروں گا، اور جو معاشرے میں، فیملیز میں، آپس میں، بھائیوں میں جو اختلافات ہیں اس کا ریشہ کیا ہے، اس کی بنیادی جڑیں کیا ہیں، اس کی طرف اشارہ کروں گا. سورہ یوسف یہ سب درس ہمیں سکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہمیں سمجھاتا ہے کہ کہاں پہ مسئلے ہوتے ہیں. جناب یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے 10 بیٹوں نے احساس کیا کہ جناب یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ احساس کرنا ان کے دلوں میں حسد کو وجود میں لاتا ہے، جنم دیتا ہے کس کو؟ حسد کو. دیکھیے سب سے پہلی تو بات جو ہے وہ حسد جو وجود میں آ جاتا ہے انسان کے، حسد کیا کیا کراتا ہے انسان کے وجود. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے وجود میں حسد آتا ہے تو انسان کو کیسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے. اور حسد ہے کیا بیماری؟ بہت خطرناک بیماری ہے، معمولی بیماری نہیں ہے حسد. جس طریقے سے انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیے حسد بدترین فتنہ ہے انسان کے وجود میں. دیکھیے جناب یوسف کتنے پاکیزہ تھے، کتنے خوبصورت انسان تھے، کتنے با محبت تھے، لیکن جب دلوں میں حسد آ جائے تو انسان ایسے پاک انسان کو قتل کرنے پہ بھی تیار ہو جاتا ہے. بہت بری بیماری ہے. سب سے محبوب انسان کے لیے بھائی ہوتا ہے، بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے. نہ چھوٹا موٹا دشمن، کہ آئندہ جا کے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا میں، ایسا دشمن بنا دیتا ہے کہ قتل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ حسد کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. ان روایت اور حدیث میں آیا کہ ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار حطبا. حسد ایمان کو ایسے دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد آہستہ آہستہ دل کو کالا کر دیتا ہے. اور یہ حسد اگر وجود میں آ جائے تو انسان ہر گناہ کرنے پر، ہر کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے.
تو حسد سے بچیے. حسد بہت بڑی بیماری ہے. قرآن میں آتے ہیں وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد, اس شر سے بچیں جب حسد کرنے والا حسد کرے. معاشرے میں جب حسد آ جائے تو جو حسد کرنے والا ہے وہ بھی اور جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ بھی دونوں پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے. کیسے جان بچائیں, کیسے عزت بچائیں, کیسے اپنی ناموس کو بچائیں, کیسے اپنی عزت کو بچائیں, کیسے اس سے چھٹکارا ملے. اور جو حسد کرنے والا وہ ہمیشہ نقشے بناتا ہے, وہ ہمیشہ جال بنتا ہے گھیرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے, یہاں تک کہ قتل تک بھی آ جاتا ہے. خود سوال یہ ہے کہ جناب یعقوب کے ان 10 بیٹوں کو حسد کیوں ہوا؟ یہاں پہ مفسرین میں بہت زیادہ اختلاف ہے, لیکن صحیح طریقے سے سنیے گا, دیکھیں کہ کیوں اختلاف, کیوں حسد آیا ان کے دلوں میں. جناب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جناب یعقوب جناب یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اللہ اس کی بنیاد یا اس وجہ سے تھی کہ دونوں چھوٹے تھے. جو چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ چھوٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں, بعض لوگ اس لیے کیسے کہتے ہیں کہ چونکہ دونوں کی ماں مر چکی تھی. اب ظاہر سی بات ہے باپ ان بچوں سے زیادہ اظہار محبت کرتا ہے جن کی ماں مر چکی ہو. بعض کچھ کہتے ہیں, بعض کچھ کہتے ہیں, لیکن ہم اس کو قبول نہیں رکھتے, اس لیے کہ جناب یعقوب پیغمبر ہیں, صالح نبی ہیں, اور وہ کوئی بے اخلاقی کام نہیں کرتے. ان کے پاس ساری اولاد برابر ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں برابر کی محبت, برابر کا تعامل, برابر کا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ ہمیں تربیتی طور پہ, اگر کوئی بچہ اخلاقی طور پہ خراب بھی ہے لیکن جب اظہار محبت کریں اس سے صحیح سے اظہار محبت کریں. تو جناب یعقوب پاکیزہ نبی تھے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب یعقوب اپنے بچوں کے درمیان اس طریقے کا تفرقہ. پھر الگ سے جناب یعقوب جانتے بھی تھے کہ اگر میں الگ سے ان میں برتاؤ کروں گا تو یہ دوسرے بچوں کے دلوں میں حسد آئے گا. وہ جب حسد آئے گا تو وہ دشمنی پر آئیں گے, وہ پھر ایک دوسرے کے قتل کرنے پہ تیار ہو جائیں گے. تو جناب یعقوب ایسا کام کریں گے کیوں؟ تو بنیادی طور پر ایسا کیوں ہوا کہ ان کے وجود میں حسد آیا؟ دیکھیے میری بات سنیے, جب کوئی گھر معاشرے میں معتبر ہو جاتا ہے, کوئی بھی گھر معاشرے میں کیا ہو جاتا ہے, معتبر ہو جاتا ہے, علمی حوالے سے, فرہنگی حوالے سے, تہذیب کے حوالے سے, تو لوگ وہاں آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. کنعان میں جناب یعقوب کا گھر رسالت کا گھر تھا, نبوت کا گھر تھا, سارے لوگوں کو پتا تھا, سب ایمان لے کر آئے تھے. تو بہرحال علمی حوالے سے, ہدایت کے حوالے سے, حتی سیاسی اور فرہنگی اور کلچر کے حوالے سے لوگ سب جناب یعقوب کے گھر آیا کرتے تھے. لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی, سب مسئلے پوچھنے کے لیے آتے تھے, سب ہدایت کے لیے آتے تھے. تو اس گھر میں جب سب کا آنا جانا لگا رہتا تھا تو گھر کے بچے ہی تو خدمت کریں گے, گھر کے بچے ہی تو برتاؤ کریں گے, گھر کے بچے ہی تو مدد کریں گے. تو جناب یوسف کیونکہ باہوش تھے, تربیت شدہ تھے, جناب یوسف بہت ہی باکمال تھے, تو ان کا برتاؤ, ان کا رویہ, ان کی تدبیر, ان کی سیاست بابا کی مدد کرنے میں, لوگوں کو گائیڈ کرنے میں, لوگوں کو باتیں بتانے میں, لوگوں کی یعنی مدد کیا کرتے تھے ان امور میں. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ مدد کیا کرتے تھے, جو بھی کام کرتا ہے کوئی, یا باپ ہو, ٹیچر ہو, یا معاشرے کا کوئی بھی انسان, اس کا تشکر ادا کرتا ہے, اس کا شکریہ ادا کرتا ہے, اس کی تقدیر و اس کے تمجید کرتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے. تو چونکہ جناب یوسف ان کاموں میں انوالو تھے اور اپنی اچھی تدبیر کے ذریعے سے اپنے بابا کی مدد کیا کرتے تھے, لوگوں سے برتاؤ خوبصورت تھا, جو آنے جانے والے تھے ان کو سمجھانے میں, ان کی مدد کرنے میں. تو اسباب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, روایت میں جو مخلوق کا شکر ادا بجا نہ لائے وہ خالق کا شکریہ بجا نہیں لا سکتا. اگر کسی نے اچھا کام کیا تو شکر بجا لائیے. اب یہ مت کہیے کہ میں تو خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, نہیں, من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, جو مخلوق کا شکریہ بجا نہ لائے وہ خالق کا کیا شکریہ بجا لائے گا. لہذا جب اچھے کاموں کو جناب یوسف کا دیکھتے تھے تو ان کا شکریہ بجا لاتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے, ان کی تقدیر و تمجید کیا کرتے تھے, ان کی تعریف کیا کرتے تھے. تو یہ چیز سبب بنی ہے ان کے دل میں کہ جناب یوسف سے حسد کرنے لگے. تو جو حسد کرنے کا وہ تھا, ریزن تھا, وہ یہ تھا کہ چونکہ جناب یوسف کا برتاؤ, رویہ, مدد کرنے کا طریقہ, سوچنے کا طریقہ, ان چیزوں میں وہ انوالو رہا کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے جو انسان زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کرے گا, لوگ بڑا انسان یہی کہے گا ماشاءاللہ, اس کی تعریف کرے گا, اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے گا. تو یہ چیز سبب بنی ہے کہ ان کے بھائیوں کے دلوں میں کیا ہے,
حسد آئے، بغض آئے اور نفرت جنم لے جو 10 بھائی تھے. جب ان کے دلوں میں بغض آ گیا اور حسد آ گیا تو اب وہ کھڑے ہو گئے اپنی دشمنی نکالنے پہ. کیونکہ جب حسد آ جاتا ہے تو دل کو کالا کر دیتا ہے، محبتوں کو ختم کر دیتا ہے، نفرت وجود میں لاتا ہے، ایمان کو ضعیف کرتا ہے. جب ایمان کو ضعیف کرتا ہے اب پلان کرتے ہیں، گھر میں آرام سے نہیں بیٹھتے ہیں جناب یوسف کو کیا کیا جائے. اب یہ اکٹھے ہوتے ہیں 10 بھائی، آپس میں پلان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے تو بات ایسے کرتے ہیں، اس قالو، پہلے تو آپس میں کہتے ہیں کہ لا یوسف و اخوہ، یوسف اور ان کے بھائی جو بنیامین ہے، احب الی ابینا منا، ہم سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے بابا کے نزدیک، یعنی بابا ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، در حالی کہ ہم مضبوط ہیں، در حالی کہ ہم قدرت مند ہیں، در حالی کہ ہم ایک ایسی جماعت ہیں کہ جو سارے گھر کے کام بجا لاتے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم قوی ہیں، تو ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. ہم قوی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جوان ہیں، ہمارے پاس قدرت ہے، تو ہم سے محبت کرنی چاہیے. یہ تو بچے ہیں، ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ فکر، غلط فکر کہاں سے آئی ہے؟ یہ غلط فکر ہمیشہ معاشرے میں رہی ہے. یاد رکھیے شیطان نے کیا کہا تھا؟ خدا نے متعال نے جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں کیوں سجدہ کروں، میں تو بہتر ہوں اس سے. یہ جو انسان کے اندر بہتر ہونے کا جو آتا ہے یہ شیطنت ہے. کبھی انسان اپنی بہتری کو نہیں دیکھتا، اپنے تکبر کو نہیں دیکھتا. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، میں افضل ہوں، وہ مفضول ہے، میں بہتر ہوں. اگر انسان یہ بولے کہ میں بہتر ہوں، یہ شیطانی زبان ہے. اپنی بہتری کو مت دیکھ، کس پہ غرور کر رہا ہے، کس پہ تکبر کر رہا ہے، کس چیز پہ. تو یہ آئیڈیالوجی رہی ہے ہمیشہ. اپنی دارائی پہ ناز کرتے تھے، اپنی جوانیوں پہ ناز کرتے تھے، اپنی طاقت پہ، اپنے علم پہ. مثلا مولانا ہو کے اپنے علم پہ ناز کرتے، میرے پاس علم ہے. ایک انسان اپنی عبادتوں پہ ناز کرتا ہے، میرے پاس عبادتیں ہیں. ایک انسان اپنے مال پہ ناز کرتا ہے، میرے پاس مال ہے. ایک انسان اپنی طاقت پہ ناز کرتا ہے، میرے پاس طاقت ہے. ایک انسان اپنے اولاد پہ ناز کرتا ہے، میرے پاس اتنے بچے ہیں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس پوسٹ ہے، میں MLA ہوں، MP ہوں، مکھیا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں. میں بابا یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، نعمتیں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے تو ہے، اگر اللہ نہ دیتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. جب عجیب ہے، یہ عجیب ہے. قارون سے جب یہ کہا گیا کہ بھئی کتنا مال ہے تمہارے پاس، کتنا مال ہے، تو قارون نے کیا کہا پلٹ کے؟ ہاں جس کو میں نے بڑی محنتوں سے کمایا ہے. یہ قارون کی زبان ہے کہ جس کو میں نے اپنی محنتوں سے کمایا ہے، اپنی زحمتوں سے کمایا ہے، اپنے علم سے کمایا ہے. اب اگر کسی عالم سے یہ کہہ دیا جائے ماشاءاللہ کتنا علم ہے آپ کے پاس، ماشاءاللہ کتنا اچھا بولتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا اچھا سمجھاتے ہیں، وہ پلٹ کے کہہ دے ہاں الحمدللہ راتوں میں جاگ جاگ کے سیکھا ہے، بھوکا رہ کے سیکھا ہے، بڑی زحمتوں سے سیکھا ہے. تو یہ دونوں زبانیں ایک ہی ہیں. عالم کی زبان بھی وہی قارونی زبان ہے، قارونی زبان ہے. فرق یہ ہے کہ اس نے مال کے بارے میں کہا، عالم نے علم کے بارے میں کہا، کوئی اولاد کے بارے میں کہہ رہا. زبان قارونی ہے. بابا ھذا من فضل ربی، یہ کیا ہے کہ میرے پاس علم ہے، اس نے عطا کیا ہے تو ہے، اس نے دیا ہے تو ہے، ورنہ میرا کیا ہے. کتنے لوگ محنت کرتے نہیں ملتا، کتنے لوگ راتوں میں جاگتے نہیں ملتا، کتنے لوگ فلاح کرتے نہیں ملتا. اللہ کی عطا ہے. آپ اس کو اللہ کی امانت، اللہ کی نعمت کی نگاہ سے دیکھیں. یہ جو تدبیریں تاریخ میں ملتی ہیں، شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ. انہوں نے کیا کہا؟ یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا؟ نحنو عصبۃ، معاف کیجیے گا، نحنو عصبۃ. عصبۃ یعنی ہم قوی ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم محبوب ہونے چاہیے، ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. گھروں میں بھی جو بچے زیادہ پڑھ لیتے سوچتے ہیں ہم زیادہ معاشرے میں محبوب ہو، جو فلاح ہو جاتے ہیں، کمال تھوڑا سا مل جاتا ہے، سوچتے ہیں ہم زیادہ آنکھوں کے سامنے آئے، ہمیں زیادہ یاد کیا جائے، ہمیں زیادہ. بابا جان یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر اس نے عطا کی ہے تو سجدہ شکر کیجئے. یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ہے. تو شیطان نے کہا انا خیر منہ. یوسف کے بھائیوں نے کہا نحن عصبۃ، ہم قوی ہیں، مضبوط ہیں. یہ بہت سارے قبیلوں نے کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس زیادہ مال ہے، ہمارے پاس زیادہ اولاد ہے، لہذا ہم پر افتخار ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے. یا قرآن کی آیت میں انا اکثر منک مالا، میرے پاس مال تم سے زیادہ. دیکھا نہیں معاشرے میں کسی کے پاس تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، تھوڑا سرمایہ آ جاتا ہے، کیسے پن سمر کے، کیسے لباس اور کیسے چھوٹوں سے بات نہیں کرتے. میرے پاس مال ہے. یہ تکبر، یہ اس طریقے سے برتاؤ یہ کیوں ہے؟ یا مثلا نحنو اولکم
اولو قوتن، ہم صاحبان قدرت ہیں، یہ قدرتیں، یہ فلاں بابا سب اللہ کا ہے. یہ جب انسان کی فکر میں آ جائے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ سارے افتخارات میرے پاس ہیں، مجھے محبوب ہونا چاہیے، مجھے پسند کرنا چاہیے. کیوں اس کو؟ لیکن سامنے کیا فکر ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی صاحبان تقوی ہیں، جن کا تقوی زیادہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہیں، محبوب ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مقام رکھتے ہیں، وہ درجات رکھتے ہیں. خود جناب یوسف، جناب یعقوب کے نزدیک بھی وہ مقام رکھتا ہے جو متقی ہے، جو تقوی رکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر معاشرہ اسلامی ہو جائے، اگر معاشرہ دیندار ہو جائے تو صاحبان تقوی مقرب ہوتے ہیں، ان کو مقام ملتا ہے، ان کی عزت ہوتی ہے. پیغمبر اسلام سے جلن کیوں تھی اس ٹائم؟ حضرت امیر سے جلن کیوں تھی اس ٹائم؟ اس لیے کہ وہ غریب لوگ جن کے پاس تقوی تھا، ایمان تھا، ان کو گلے لگایا کرتے تھے. اور جو بحیثیت لوگ تھے، جو مالدار تھے، سرمایہ دار تھے، قبیلے والے تھے، جو بڑی بڑی حیثیت، بڑی بڑی ناک والے تھے، ان کو کھلتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا مجوس، یہ کیسے ہو گیا ایک افریقی کو بغل میں بٹھا لیا، برابر میں بٹھا لیا، مجوس کو گھر کا منا اہل بیت بنا دیا، پھلا کو. بابا ملاک یہ نہیں ہے کہ سرمایہ کتنا ہے، عزت کتنی ہے، اولاد کتنی ہے، مال کتنی ہے، طاقت نہ، دیکھو تقوی الہی کتنا ہے. تو ملا کے کرامت تقوی ہے، پاکیزگی ہے، ملا کے کرامت توحید ہے، معنویت ہے، روحانیت ہے. اگر کسی معاشرے میں دنیاوی چیزوں کو معیار بنایا جائے عزت کے لیے، مقامات کے لیے، تو سمجھ لیجئے معاشرہ دینی اقدار سے دور ہے. لیکن اگر معاشرے میں تقوی الہی، پرہیزگاری، عبودیت، بندگی، توحید، فکر سالم، مجاہدت، اخلاق، ان چیزوں کو اگر معیار بنایا جائے تو سمجھ لیجئے معاشرہ دین کے نزدیک آ رہا ہے، دینی بن رہا ہے. تو یہاں پر معیار کیا ہے؟ اصلی معیار محبوب ہونے کا وہ صاحبان تقوی ہونا ہے، نہ نحن عصبتون، نہ قوی ہونا، مضبوط ہونا ہے. تو لہذا یہاں پر انہوں نے معیار کیا بنا؟ چونکہ فکر شیطانی ہے اور ان کے اندر شیطان کام کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم قوی ہیں تو ہمیں محبوب ہونا چاہیے. یوسف تو قوی نہیں ہے، در حالی کہ اس کو بھول گئے ہیں. خدا کے نزدیک اور بندگان خدا کے نزدیک وہ محبوب ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، صاحب اخلاق ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، بندگان الہی ہوتے ہیں. اس قالوا لیوسف واخوہ، جب بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی احب الابینا منا، ہم سے زیادہ محبوب ہے، ہم عصبت، در حالی کہ ہم مضبوط ہیں، ہم قوی ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمیں ہونا چاہیے. انا، پھر کیا کہتے ہیں؟ انا ابانا لفی ضلال مبین. دیکھیے جب انسان سرکشی پہ آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے باپ جو ہمارے والد گرامی کے جناب یعقوب ہیں، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. دقت کریں، یہ جو کہہ رہے ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ تھے. گمراہی اعتقادی گمراہی کو نہیں کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ یعقوب نبی ہیں، رسول ہیں، لہذا اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ اولاد. کہہ رہے ہیں گمراہی میں، اپنے برتاؤ میں گمراہی میں ہے، یعنی یہ برتاؤ ان کا ہے ہمارے ساتھ، یہ گمراہی ہے. بابا اصل یہ ہے کہ جو قوی ہے، جو مضبوط ہے، اس کو محبت کرنی چاہیے، نہ جو ضعیف ہے. اپنی فکر باطل کے حساب سے کہہ رہے ہیں، لہذا کہہ رہے ہیں کہ بابا ہونا یہ چاہیے، جو قوی ہے اس کو چاہنا چاہیے، جس کے پاس لشکر ہے، مال ہے، پلا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی انسان کسی پاکیزہ غریب انسان کو چاہنے لگے تو کہتے بابا ادھر آئیے، ادھر سب کچھ ہے. ارے بھائی خدا نے متعال کے نزدیک معیار تقوی ہے، پاکیزگی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ انا ابانا، ہمارے بابا لفی ضلال مبین، گمراہی میں ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں. عرض کیا میں نے؟ کھلی ہوئی گمراہی اعتقادی نہیں ہے، بلکہ کھلی ہوئی گمراہی برتاؤ اور رویے کے حساب سے ہے کہ یہ ہم سے محبت کرنی چاہیے، ہم مضبوط ہیں، نہ یہ کہ جناب یوسف کو. اب جب انہوں نے یہ پلان کیا، میٹنگ کیا، پلان کر رہے ہیں کیا کریں یعقوب کے، جناب یوسف کے بارے میں. 3 نظر سامنے آئی ہیں، غور سے سنیے گا. 3 نظریں سامنے آئی ہیں. ایک نظر تو یہ ہے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیا جائے. دیکھیے بھائیوں کو حسد نے کہاں لا کے کھڑا کر. حسد بہت خطرناک چیز ہے. اور معاف کیجیے گا، نہ صرف فقط مومنین میں حسد یا لوگوں میں حسد ہے یا عام لوگوں میں، علماء میں بھی بہت حسد پایا جاتا ہے. اس نے ایسے کیوں کر دیا، اس نے ایسی مجلس کیوں پڑھ دی، اس نے فلاں کیوں کر دیا، اس کو ایسا مقام کیوں مل گیا، اس کو ایسی عزت. یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے. آسانی سے علاج، اگر شروع میں کوئی علاج کر لے تو کر لے،
ورنہ اگر ہاتھ سے نکل جائے تو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہو. دیکھیے حسد بنیاد بنی، پھر پلان بنانا شروع کیا. پہلا پلان کیا ہے؟ اقتلو یوسفا، یوسف کو قتل کر دیا جائے. ایک نظر تو یہ ہے. دوسری نظر یہ ہے اذرہوہ ارضن، یا ایسی زمین میں لے جا کے چھوڑ دیا جائے، ایسی زمین میں جس کو کوئی نہیں پہچانتا. یہ بھی قتل کے حساب میں آتا ہے. ایسی زمین میں لے جا کے چھوڑ دو کہ جہاں بھاگنے کا راستہ نہ ہو، جہاں نکلنے کا راستہ نہ ہو، بھوکا رہ کے مر جائے. بس یہ تو قتل کر دو. یا لے جا کے ایسی زمین میں چھوڑ دو، ایسی جگہ جا کے چھوڑ دو، ایسے گڈھے میں، ایسی دور دراز دنیا میں زمین میں لے جا کے چھوڑ دو کہ جہاں یوسف کو بچنے کا کوئی راستہ نہ ملے. یہ دو راستے آئے ہیں. خود جس کا نتیجہ یہ ہوگا، میٹنگ میں کیا کہا، اگر یوسف کو قتل کر دیں گے یا ایسی زمین میں لے جا کے چھوڑ دیں گے دور دراز دنیا میں جا کے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم. اس کا فائدہ یہ ہوگا یوسف تو نہیں آئیں گے، یوسف تو قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے. جب یوسف نہیں رہیں گے تو وہ محبت بھی ختم ہو جائے گی. اب بابا کے محبوب ہم ہوں گے تو تمہارے بابا کا چہرہ، دل، سب کچھ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا. یعنی جب محبوب نہیں رہے گا تو دل محبوب سے خالی ہو جائے گا. اب ان کو محبت چاہیے تو ہم سے محبت کریں گے. قرآن کیا آیت ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا یخلو لکم وجہ ابیکا، تمہارے بابا کا چہرہ، تمہارے بابا کا دل، تمہارے بابا کا وجود، پوری ہویت، پوری ذات تمہارے لیے خالی ہو جائے گی، چونکہ یوسف تو مر جائیں گے، یوسف چلے جائیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا، جس نے یہ پیشکش کی ہے، جس نے یہ پلان بنایا ہے اور کہا کہ اس کے بعد تم صالحین، ایک قوم صالحین ہو جاؤ گے، قوم صالحین اور صاحب صلاح اور ایک نیک زندگیوں میں آ جاؤ گے. دیکھو ان چیزوں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کم سے کم یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قتل کرنا اور کہیں زمین پہ چھوڑ دینا یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. تو معلوم ہے انہوں نے پلان یہ کیا، یوسف کو قتل کر دو پہلے، اس کے بعد پھر توبہ کر لیں گے اور ہم پھر نیک بھی ہو جائیں گے اور ہمارا رابطہ بابا سے بھی اچھا ہو جائے گا. اور صالحین یعنی ہم صالح قوم ہو جائیں گے. کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یوسف کو قتل کر دیں گے یا کہیں لے جا کے چھوڑ دیں گے، ہمارا رابطہ، ہم توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے اور ہمارا رابطہ بابا سے بھی اچھا ہو جائے گا اور ہم نیک قوم بن جائیں گے اپنے بابا کے لیے. جناب علامہ طباطبائی اور جناب حضرت آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں گناہ سے پہلے گناہ کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ بھی گناہ کر لو توبہ کر لیں گے، کہہ رہے یہ دو گناہ ہیں. در واقع توبہ کا مذاق اڑانا ہے. در واقع توبہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان سے گناہ ہو جائے، اس کے بعد شرمندگی ہو، پشیمانی ہو اور واقعا عہد پیمان کرے کہ اس کے بعد گناہ نہیں ہوگا. اس کو گناہ کہتے ہیں، اس کو توبہ کہتے ہیں. نہیں کہ پہلے ہی سوچ لیں یار یہ گناہ کر دیتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں. در واقع دو گناہ ہیں اور در واقع توبہ کا مذاق اڑانا ہے. یہ در واقع کیا کر رہے ہیں؟ توبہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کر دو، فلاں کر دو اور ہم بعد میں پھر توبہ کر لیں گے، یہ توبہ کا مذاق اڑانا ہے. لہذا ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ اگر ہم قتل کر دیتے ہیں، کہیں زمین پہ چھوڑ جاتے ہیں، ایک تو بابا صرف ہم سے محبت کریں گے، دوسرے پھر ہم ایک صالح قوم ہو جائیں گے. صالح قوم یعنی نیک قوم ہو جائیں گے، یعنی ہمارا رابطہ بابا سے اچھا ہو جائے گا کیونکہ ہم سے محبت کریں گے. دوسرے ہم توبہ کر دیں گے، توبہ کرنے کے بعد ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، پھر ہم اچھے سے زندگی گزاریں گے. انسان یہ تو دو پلان آ گئے. تیسرا پلان جو آیا، بس اس کو میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، قرآن کی آیت ہے. تیسرا جو پلان آیا وہ یہ تیسرا، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا نہ قتل نہ کرو اور لے جا کے ایسی زمین پہ بھی مت چھوڑو کہ جہاں وہ مر جائے، بلکہ کیا کہ لا تقتلوا یوسف، قتل نہ مت کرو، چاہے اس کو قتل کرو چاہے ایسی زمین پہ جا کے چھوڑو. یہ قتل کے معنی میں ہی ہے، ایسا کام نہیں کرو، بلکہ کیا کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، بلکہ اس کو لے جا کے ایک ایسے کنویں میں ڈال دو کہ جہاں پر وہ چھپ سکے، جہاں پر وہ جا کے چھپ سکے. ایک ایسا کنواں ہو کہ جو راستے پر ہو، جہاں سے کاروان گزرتے ہو، اور وہ کاروان جب پانی نکالنے کے لیے کنویں کی طرف جائیں، اس بچے کو دیکھیں، اس بچے کو لے لیں اور لے کے چلے جائیں. آپ کا مقصد یہی تو ہے کہ یوسف نہ رہے. خوب قتل کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ خوب ایسا کام کرو کہ یوسف بھی چلے جائیں، کام بھی بن جائے. یہ تیسرا پلان اس لیے پیش کیا ہے کہ انشاءاللہ کل اس کو پیش کروں گا میں آپ کی خدمت میں کہ یہ پلان عجیب ہے. میں جو چیز آج میسج اور پیغام کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں اس آیات کے تناظر میں وہ یہ ہے، جب کوئی نعمت سامنے آتی ہے، غور سے سنیے گا، جب کوئی نعمت سامنے آتی ہے تو 5 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، 5 طریقے کی کیفیت سامنے آتی ہے.
پہلی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ جب نعمت کو کوئی انسان دیکھتا ہے کسی کے پاس، مثلا میں آپ کے پاس کوئی نعمت دیکھوں تو میرا اندر غبطہ ہوتا ہے۔ غبطے کا معنی کیا ہے؟ غبطے کا معنی یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ سے نعمت چھل جائے، الحمدللہ آپ کے پاس ہے، لیکن دعا کرتا ہوں خدا مجھے بھی دے دے یہ نعمت، خدا تو نے دوسرے بندوں کو دیا، مجھے کیوں محروم رکھا ہے، مجھے بھی دے دیجیے۔ اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ غبطہ یہ خوبصورت ہے، یہ روایات میں آیا، یہ مومنین کے اندر ہونے چاہیے، جب بھی کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھو تو غبطہ کرو، غبطہ کرو، یعنی خدا الحمدللہ کہ اس کے پاس ہے، لیکن خدا مجھے بھی دے دے، مجھے کیوں محروم کیا ہے، خدا مجھے بھی عطا کر اپنی عنایت سے، رحمت سے، محبت سے۔ ایک حالت تو یہ غبطے کی ہے جو خوبصورت ہے، غبطہ کرنا چاہیے مومنین کو، ایک اچھی صفت ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ وہ بخل کی ہے۔ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ بخیل ہو جاتا ہے یعنی کیا؟ یعنی کوئی نعمت رہتا ہے اپنے پاس رکھتا ہے، دوسرے کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرے پاس رہے کسی اور کے پاس نہ رہے، یہ بخل ہے، یہ بری صفت ہے۔ اگر میرے پاس علم ہے دوسرے کو دوں، اگر میرے پاس مال ہے دوسرے کو دوں، اگر میرے پاس ہے تو یہ بخل ہے، ایک کیفیت بخل والی ہوتی ہے۔ بخل ہوتا ہے یہ کنجوسی جس کو کہتے ہیں، یہ بری خصلت ہے۔ تو تیسری حالت جو آتی ہے وہ حسادت کی ہے، حسد کی۔ حسد جب کسی کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو آرزو کرتا ہے کہ خدایا اس سے یہ نعمت کو چھین لے، یہ نہیں دیکھتا مجھے ملے یا نہ ملے، نہ یہ نہیں ہے، فقط یہ نعمت چھن جائے، اور اس نعمت کے چھننے کے لیے ہر طریقے کا نقشہ، ہر طریقے کا جال بنتا ہے، یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ چھن جانی چاہیے، یہ محروم ہو جانا چاہیے۔ یہ حسد ہے، یہ حسد ہے کہ بدترین بیماری ہے۔ یہ آرزو کرتا ہے کہ اس کے پاس نعمت کیوں ہے، یہ چھن جانی چاہیے، یہ نہیں دیکھتا میرے پاس بھی نہیں ہے مجھے ملنی چاہیے، نہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بیماری ہے۔ یہ نہیں دیکھتے بابا مجھے بھی ملنی چاہیے، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ میرے پاس ہے کیوں؟ آپ کو کیا بیماری ہے اگر دوسرے کے پاس؟ نہ یہ آرزو ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ کسی نہ کسی ختم ہونی چاہیے، جال بنتا ہے، نقشہ بناتا ہے کہ اس سے نعمت چھن جانی چاہیے۔ تیسری حالت ہے۔ چوتھی حالت ہے انفاق کی۔ جب کسی کے پاس کوئی نعمت آتی ہے تو انفاق کرتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے؟ یعنی خود بھی استعمال کرتا ہے، دوسرے کو بھی دیتا ہے، لیجیے میرے پاس نعمت ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس فلاح ہے، آپ بھی لیجیے میں بھی لیتا ہوں، میں بھی استفادہ کروں آپ بھی۔ اس کو کہتے ہیں انفاق کرنا۔ اسلام میں کتنا کہا گیا انفاق کرو اللہ کی راہ میں، انفاق کرو اللہ کی راہ میں، کتنا کہا گیا ہے۔ خاص کر ماہ مبارک ہے، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، افطار کرائیں، افطار کا ثواب بے حد ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں کہ افطار کرا سکے، کم سے کم ایک خرمے کے ذریعے سے افطار کرائیں، بہت ثواب ہے۔ ماہ مبارک میں انفاق کیجئے، عید کے لیے یتیموں کے لیے کپڑے بنائیے۔ معاشرے میں کتنے غریب بچے ایسے ہیں جو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، آپ 2 بچوں کی ذمہ داری لیجئے، ان کو پڑھائیے، انفاق کیجئے۔ پانچویں حالت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو قیامت کی ہے وہ ایثار ہے، فداکاری۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایثار و فداکاری۔ ایثار و فداکاری یہ ہے کہ میرے پاس نعمت ہے، پوری نعمت کو اٹھا کے دوسرے کو دے دوں۔ کہ امام حسن کی زندگی میں آپ پڑھیں کتنی مرتبہ آپ نے گھر کا سارا مال فقیروں کو دے دیا اور گھر میں جھاڑو لگائی۔ اس کو ایثار کہتے ہیں، اسے فداکاری کہتے ہیں۔ یہ مقامات رکھتا ہے، بہت مقامات ہیں اس کے ایثار و فداکاری کے۔ انشاءاللہ خدا نے متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں برے صفات سے محفوظ رکھے اور اچھے صفات سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا۔ خوب عزیزان، میں کوئی سوال ہو میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا ہمیں جی روایت علیکم اور السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی آقا جی روایت کے معنی بتا دیجیے، مطلب روایت اسی کو تو کہتے ہیں جو ائمہ علیہم السلام جو ہیں وہ ان سے جو نقل کیا ہے علماء نے۔ جی روایت اس کو کہتے ہیں کہ معصوم کے قول کو جو علماء نے روایت اور بیان کیا اس کو کہتے ہیں روایت، اس کو روایت کہتے ہیں کہ علماء نے اور راویوں نے، نقل کرنے والوں نے معصوم کے قول کو جو نقل کیا ہے اس کو روایت کہتے ہیں۔ جی، اور حدیث کسی کہتے ہیں آقا؟ حدیث کسی حدیث کہتے بھی وہی ہے لیکن حدیث ہم روایت کے حساب سے نہیں کہ جی حدیث بھی وہی ہے، یعنی حدیث وہ ہے جس کو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث وہ ہے جس کو معصوم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک ہی چیز ہے لیکن اعتبار الگ الگ ہے۔ روایت اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ جن یہ روایت یعنی نقل کی گئی ہے، حدیث اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا۔ جی۔ Oh, I like it.
जी अस्सलाम वालेकुम आगा। जी जी शुक्रिया आपका। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब मेरा एक सवाल था कि जनाब जी खदीजा फरमाइए। कुबरा कौन से कबीले से थी? जनाब खदीजा कबीले कुरैश से थी। कुरैश जनाब से। खदीजा कुरैश के कबीले से थी। जी जी अभी कुरैश से। अभी एक सवाल आया था और वो कह रहे हैं कबीला सासा। सासा कोई कबीला है क्या? नहीं सात कबीले होंगे साता भी, लेकिन कबीले कुरैश से थी। जनाब खदीजा भी कबीले कुरैश से थी। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका नाम क्या मौलाना साहब? जी सलामत रहे सलामत। ओन मोहम्मद। जी ठीक है शुक्रिया। जी आगा जैसे बड़े सलामत रहे। बेटे होते हैं तो वो पूरी जिम्मेदारी अदा करते हैं, तो फिर वो जब मतलब वालिदैन के मरने के बाद जो हक का बंटवारा होता है तो वो फिर कहते हैं कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं फ़र्ज अदा किया हूँ, या जायदाद मुझे ज़्यादा चाहिए। तो इसमें क्या है मसला आखिर? नहीं 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 नहीं, बड़े बेटे का ज्यादा हक नहीं है। ज्यादा बेटे का बड़ा हक। कुछ चीजें हैं जैसे तलवार है, जैसे तलवार के मुकाबले में आज बंदूक हो गई, किसी के लाइसेंस है बंदूक का, कुछ पगड़ी है, कुछ फला है, कुछ निशानियां बाप की ऐसी होती हैं जो बाप यूज करता है, फकत उनके बारे में है कि वो बड़े बेटे को मिलेगी। जैसे अमामा है, फला है, बाकी माल और सरमाए में नहीं। माल और सरमाया बराबर बटेगा, माल और जमीन और घर बराबर बटेगा। मौलाना साहब जी आपका ये रिकॉर्डिंग हो रहा है? जी तो मेरा वही जो सवाल अभी हमने आपसे किया था इस बारे में भी एक बहस हो रही थी, तो मैं बाद में वो कबीले कुरैश में हुई कि पहले ही से वो थी? देखिए, अगर ये सवाल आपका ठीक है, मैं तारीख में दोबारा देख के बता दूंगा। जी कल इंशाल्लाह आपका जवाब दे दूंगा।